آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہال آف فیم کے اندر اکنالج کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو میں اپنا نیا پاکستان سوچتا ہوں نا، تو اس میں یہ بہت بڑا قدم ہے اس ڈائریکشن کی طرف۔ اپنے سارے رائٹرز اور اسکالرز کو میں اپنے جو مسلمانوں کا جب سنہری دور شروع ہوا تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسکالرز کی بہت بڑی جگہ تھی، عالم کا بہت بڑا رتبہ تھا۔ آپ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ پڑھے البرونی، ابن بطوطہ، تو وہ جب ابن بطوطہ موراکو سے جب نکلا تو وہ جدھر بھی جاتا تھا، جب پتہ چلتا تھا کہ ایک اسکالر آ گیا، عالم آ گیا، دروازے کھل جاتے تھے، ان کو بڑی خاطر ہوتی تھی، ان کو گھروں میں رہتے تھے، بڑے بڑے ان کے وظیفے لگ جاتے تھے۔ تو جب ایک سویلائزیشن اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے رول ماڈلز پر اسکالرز بن جاتے ہیں، کیونکہ اسکالرز ڈائریکشن دیتے ہیں ایک قوم کے، اس کا قبلہ درست کرتے ہیں۔ اور جب اسکالرز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے یا اسکالرز غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو سویلائزیشن ان کا عروج اور ان کا زوال ہوتا ہے، اگر اسکالرز صحیح راستے پہ سویلائزیشن کو رکھیں تو اس کا زوال نہ آئے، لیکن اسکالرز بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مغربی سویلائزیشن کو، میری اب اتنی عمر ہے، میں نے دیکھا اندر سے، قریب سے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب وہ اوپر جا رہے تھے تو ان کی کیا خاصیت تھی، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، اور جب ان کی جب اسکالرز راستہ اپنا بھول گئے تو اس سے کیا نقصانات ہوئے معاشرے میں۔ دیکھیں، اسکالرز گارڈ کرتے ایک قوم کا نظریہ۔ علامہ اقبال، کتابیں تو میں نے لکھی ہیں، لیکن وہ میں نے اور طرح لکھی تھی، کیونکہ پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، میں نے ٹریول بکس باہر کے لیے لکھی، اب تو پھر بھی لوگوں کو کوئی سمجھ آئے کہ کتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا، لیکن ہمارے اپنے لوگوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی کتنی ورائٹی ہے، کس طرح 12 موسم ہے، اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو وہ کتاب تو خیر ٹریول بکس میں نے لکھی، باقی کرکٹ کی تھی۔ لیکن جو علامہ اقبال کا امپیکٹ پڑا مسلمانوں پہ اور پڑھتا گیا، میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا یا جب تب ہندوستان میں مسلمانوں کی میں بات کر رہا، ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر، ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک الجیرین فریڈم فائٹر تھا، اس کا نام تھا بومدین، وہ کہتا میں ایک اقبال کے شعر سے مسلمان ہوا ہوں، وہ ایتھیسٹ تھا۔ تو یہ ہے امپیکٹ اسکالرز کا۔ اور جو آج کا پاکستان ہے، میں اس لیے بھی آج یہاں خاص آیا اور میں شفقت آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سب سے بات کرنے کا۔ آج کے پاکستان میں اسکالرز کی بہت ضرورت ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ضرورت ہے۔ جب لوگوں کو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اسلام کی تاریخ کا بھی نہیں صحیح طرح پتہ۔ جب آپ لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں جی اسلام کیسے، تو جنگیں یاد ہے، جنگ بدر، پھر جنگ خندق، اور لوگوں کو وہ جنگیں یاد ہیں، لیکن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جنگوں کی وجہ سے تو اسلام ایک دم دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہی نہیں تھا جو آیا ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو انقلاب تھا اس کی کوئی پیرالل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یعنی میں آپ کو ڈیٹس دیتا ہوں نا، 622 میں مدینہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 625 میں جنگ بدر 313 لوگ لڑتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں 600 لوگ صرف مسلمان ہوتے ہیں، اور 636 کے اندر رومن ایمپائر کولیپس کرتا ہے، اور 636 کے
37 में ही पर्शियन एम्पायर कोलैप्स करता है उनके सामने। इसकी कोई पैरेलल नहीं है दुनिया की तारीख में। तो हमारे स्कॉलर्स ने कभी भी इसकी सही माने में अपने लोगों के अंदर ये एनालाइज किया ही नहीं कि क्या हुआ था। जो सारे 10 साल थे 622 से 632 तक, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, तो सिर्फ 1400 लोग मरे थे जंगों में। सारी जितनी जंगें हुई थी सिर्फ 1400 लोग मरे थे, जिसमें 600 मुसलमान शहीद हुए थे, और वो 150 मुरबा मील पे वो फैल चुके थे मुसलमान। तो असल में वो एक फिक्री इनकलाब था, वो तलवार से नहीं आया था। वो लोगों के कैरेक्टर्स बदल गए थे, इंसान बदल गए थे। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती, अपने आप को नहीं बदलती। तो वही इंसान थे वो, जिस तरह मौलाना रूमी की एक वर्स है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो तुम क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हो। तो पर दे दिए उन्होंने, कैरेक्टर बदल दिए, आजाद कर दिया इंसानों को, अशरफुल मखलूकात का असल पोटेंशियल निकलाया। पता चला कि इंसान में अल्लाह ने कितनी ताकत दी है कि जब फरिश्तों को कहा था उसके सामने झुको, तो जब शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इसको क्या क्या ताकत दी है। इल्म, तालीम, इल्म, ताकत इल्म से आती है। तो वो जो इनकलाब आया था, वो इसलिए जरूरी है हमें अपनी यंगर जनरेशन को बताना, क्योंकि इस वक्त हमारी यंगर जनरेशन के ऊपर जिस तरह का सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से जो प्रेशर्स अब है, जिस तरह का जलगार है, इंसानी तारीख में कभी बच्चों और यूथ के ऊपर ऐसा नहीं था। आज एक बच्चे के पास मोबाइल फोन के ऊपर वो कंटेंट है जिसमें ज्यादातर पॉजिटिव भी है, नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन वो दूसरा कंटेंट है, एक्स रेटेड कंटेंट, जो इंसानी तारीख में बच्चों ने कभी फेस नहीं किया। इसलिए इस मुल्क में हमारे स्कॉलर्स की, हमारे फिल्म टीवी प्रोड्यूसर्स की बहुत ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है अपनी यंगर जनरेशन के लिए को, अगर हमने उनको सही डायरेक्शन पर रखना है। देखिए, आप मीडिया को तो बंद नहीं कर सकते, सोशल मीडिया रियलिटी है, कुछ भी नहीं आप कर सकते। आप कई दफा मुझे आता है कि जी यूट्यूब के ऊपर या किसी के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर ये कंटेंट आया, मैं उनको पीटीए को टेलीफोन करता हूं, वो ब्लॉक कर देते हैं साइट, अगले दिन कोई और निकलाती है। ये बहुत एक दुनिया इससे अभी कोप कर रही है, जो सोशल मीडिया एक नई चीज आई है और ये हमें पता ही नहीं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो हम रोक तो वो सकते नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को उनकी तरबियत कर सकते हैं, उनको हम हथियार दे सकते हैं कि ये जो जिस तरह का अब उनको कंटेंट अवेलेबल है, इससे कैसे उन्होंने डील करना है। तो मुझे पता है कि माँ बाप उनके ऊपर किस तरह के दफा परेशान होते हैं, जो जिस तरह बच्चे अपने मोबाइल फोन की तरफ से जो उनको चीजें अब एक्सेस हैं। तो इसलिए मेरा जो अपने मुल्क के ओपिनियन, क्योंकि स्कॉलर्स ओपिनियन मेकर्स होते हैं, और स्कॉलर्स, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुल्क की डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके नजरिए को प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छे बुरे की तमीज देते हैं। हम इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है, हमारी जो मोरालिटी, जो एथिक्स है, वो बड़ी बुरी तरह नीचे गिरे हैं। जो करप्शन है ना, सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। असल में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब लेके आए, ये जो फिक्री इनकलाब आया था, तो वो उसका बेस पहले था मोरालिटी के ऊपर, अच्छाई को उठाओ और बुराई को कंडेम करो। ये है बेसिस एक सिविलाइजेशन का। जिस सिविलाइजेशन की मोरालिटी चली जाती है, मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने दो दरख्तों की मिसाल दी, एक बड़ा खुशबूदार और खूबसूरत दरख्त और दूसरा
بدصورت درخت. یعنی انہوں نے کہا جب ان دو درختوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. جب ایک قوم اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. جب قوم برائی کو ایکسپٹ کر جاتی ہے قوم مر جاتی ہے. آپ جب برے کو برا نہیں کہتے اور اس کو ایکسپٹ کر جاتے تو اس کا مطلب کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا. کیونکہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ والا گھر میں وہ 5 مرلے گھر میں رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے پلازا بن گیا, پورا پیلس بن گیا, زمینوں پہ قبضے کر کر کے اربوں پتی بن گیا ہے. میں صبح سے لے کے شام تک کیوں محنت کروں جب میں 50 سال میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا جو اس نے ایک دن میں کما لیا ہے. تو ورک ایتھکس ختم ہو جاتے ہیں معاشرے میں. میں نے اپنا وقت انگلینڈ میں پہلے پڑھائی کی, اس کے بعد پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں کوئی 18 سال. تو میں آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا اور ہماری جو موریلٹی ہے, جو ایتھکس ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ چلتی کیسے ہے؟ وہاں کیوں نہیں کوئی پیسے چلتے جس طرح ہمارے سینٹ کے اوپر لوگ بکتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں کبھی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوگی جب پیسے چل کے جناب وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ممبرز پیسے. یہ کیوں نہیں وہاں کانسیپٹ؟ کیونکہ ان کی مورل سٹینڈرڈز ہمارے سے بہت اوپر ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان تاجر جب انڈونیزیا اور ملیشیا گئے تو ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کا کیریکٹر اتنا تھا. ایک اوتھیلو جو کہ شیکسپیئر کا ایک پلے ہے, اس کے اندر وہ ایک مور یعنی مسلمان اس میں بتاتا ہے, اس مسلمان کا کیریکٹر سب سے اوپر تھا. وہ بڑا ہائی کیریکٹر کا آدمی تھا. جب کروسیڈز کا پہلا ٹاکرا ہوا مسلمانوں سے 11ویں صدی میں, تو وہ آپ اکاؤنٹس پڑھیں کہ وہ مسلمانوں کا اور ان کو وہ جنگلی کہتے تھے کیونکہ ان کی ایتھکس اور کیریکٹر ان سے بہت اوپر تھے. تو ہمارا جب تک ہم ایک فکری انقلاب یہاں نہ لے کے آئے, یہ ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آپ کو یقین کریں, اگر جتنے میں نے 3 سال اقتدار میں رہا ہوں, یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نہیں دیا اس ملک کو. یہ بڑا ایک ہر طرح یہ اللہ نے یہاں نعمتیں بخشی ہوئی ہیں. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر مورل سٹینڈرڈز نہیں آتے, ایک قوم کی موریلٹی اوپر نہیں جاتی, جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے گئی تھی. پہلے پیسہ نہیں آیا تھا, پہلے انہوں نے ان کی اخلاقیات اوپر لے کے گئے تھے, ایتھکس. پہلے ایک ذہنی جس طرح میں کہتا ہوں ایک فکری انقلاب آیا تھا, پھر تبدیلی آئی تھی. تو ہمیں ضرورت یہ ہے اپنے اسکالر سے کہ 2 طرح کے ہمارے چیلنجز ہیں. ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹ کر بیٹھے. مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے, آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ. آپ انگلینڈ میں آپ کو بتاؤں, انگلینڈ کے اندر کبھی کسی ایک پولیٹیشین کے اوپر صرف الزام لگ جائے نا کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا, کوئی اس کو اینکر ٹی وی پہ بٹھا دے, مجال ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ گھس سکے. جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا, وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن اور وہ جا کے اسمبلی میں 2-2 گھنٹے کی تقریریں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی سٹینڈرڈز مختلف ہیں ہمارے سے. اور اس لیے میں نے یہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. اور اس کا مقصد کیا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, کیونکہ ہم پھر سے میں آپ کو کہہ دوں کہ میڈیا کو تو آپ بند نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے, فلمیں آ رہی ہیں, بچوں کے پاس ایکسیس ہے موبائل فون پہ, وہ نہیں آپ بند کر سکتے. لیکن آپ کم از کم بچوں کو ایک رول ماڈل دے سکتے ہیں. اور رول ماڈل بچوں کا وہ رول ماڈل ہے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر, چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو,
100 گریٹسٹ مین کے اندر جو نمبر 1 وہ جو ایک ہارٹ ہے جس نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے، نمبر 1 اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بنایا کہ کوئی ہے ہی نہیں جس نے زیادہ اچیو کیا ان سے. تو ہم اپنے بچوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے اتنا پیسہ بنا دیا اور اس نے بل گیٹس نے اتنا امیر آدمی بن گیا، تو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. ہمیں ساتھ ساتھ وہ بھی رول ماڈلز ہوں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتانا تو چاہیے کہ دنیا کا سب سے عظیم لیڈر اس کی کیا کوالٹیز تھیں کہ وہ اتنا، انہوں نے ایک پوری 2 سپر پاورز کے سامنے ایک قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی. کوئی تو کوالٹیز ہوں گی. تو ہمارا کام، ہمارا جو معاشرے کا اس وقت اگر ہم نے اس کے ایتھکس اٹھانے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کے اوپر سوچ کے، پروگرامز کر کے، ٹی وی کے اوپر ایک آلٹرنیٹ میسج دینی ہے اپنے بچوں کو. جاپان کے اندر پہلے 7 کلاسز کے اندر وہ بچوں کو شنٹوازم جو ان کا دین ہے اس کے ایتھکس پہلے سکھاتے ہیں. میتھس اور اس کے علاوہ ایتھکس سکھاتے ہیں بچوں کو، اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں. قانون علیحدہ ہیں لیکن جو ایتھکس ہے، اور آپ جاپان میں چلے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ وہ اتنے ہمارا ایک کھلاڑی تھا، اس کا بٹوا گر گیا ٹیکسی میں، وہ ٹیکسی ڈرائیور نے آ کے ہوٹل کی ریسیپشن میں وہ بٹوا واپس دے دیا. اور وہاں جو ہمارے پاکستانی رہتے تھے، جتنے وہ پاکستانی مجھے ملے، انہوں نے جاپانی عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی. وہ ساروں نے مجھے ایک چیز کی کہ جب وہ جاپانی عورت مسلمان ہوئی وہ ان سے بہتر مسلمان ہو گئی. وہ ان کو بتاتی تھی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ اسلام کے خلاف ہے. کیونکہ ان کی ایتھکس، ان کی جو موریلٹی کے لیولز ہیں وہ بہت اوپر ہے. تو میں آپ کو صرف اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ پوری طرح آنر کرے گی اور لیول ریز کرے گی جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ہمیشہ استاد کا بڑا لیول تھا، اسکالرز کا، عالم کا بڑا لیول تھا. ہم انشاءاللہ آپ کو پوری طرح بیک کریں گے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری لینی ہے کہ اس معاشرے کے لیے ہمیں ایک فکری انقلاب چاہیے، ایتھکس چاہیے، اچھے برے کی تمیز چاہیے. اور دوسری طرف یہ جو سب سے خوفناک چیز ہو رہی ہے، جب سے میں پرائم منسٹر بنا تو جب میں نے آئی جی کو بلائے سارے صوبوں کے تو چیک کیا کہ کون سی کرائمز بڑھ رہی ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی شرمناک چیز ہے. اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل فون کا جو چیلنج آیا ہے، اس کی اچھائیاں ایک طرف، جو دوسری طرف آ رہا ہے اس سے بہت بڑا چینج آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. بچوں کے ساتھ زیادتیاں، ہم 3 سال پہلے ایک زینب کیس ہوا تھا تو سارا معاشرہ ہمارا کھڑا ہو گیا. اب آپ اخبار میں پڑھیں تو 3-4 دفعہ بچوں کو سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورت کو ریپ کیا جا رہا ہے اور کوئی ریئیکشن ہی نہیں آ رہا کیونکہ اتنی زیادہ ہو گیا. میں 3 سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے معاشرے کے لیے. تو ہمارے لیے دونوں طرف جو میڈیا ہے، جو فلمز ہیں، جو سیریلز ہیں، آپ دیکھیں اگر ہم اپنا فلمز دیکھیں تو زیادہ تر ہالی ووڈ سے بالی ووڈ جاتا ہے اور بالی ووڈ سے پاکستان آ جاتا ہے مٹیریل، تھرڈ ہینڈ مٹیریل آتا ہے. وہ جو کلچر آ رہا ہے ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہیں معاشرے میں. کبھی کسی نے اینالائز نہیں کیا کہ ہندوستان میں، کیونکہ میں ہندوستان تو کرکٹ کی وجہ سے بہت جاتا تھا، تو جو ہندوستان کی فلمیں 40 سال میں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھیں اب کیا ہیں، اس کا امپیکٹ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے فیملی سسٹم میں کیا ہے. ڈیورس ریٹ کتنی بڑی ہے. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے اور وہی ہم پھر کلچر لیتے ہیں تو اس کے یہاں ایفیکٹس آئیں گے. اور یہ اسکالرز کا کام ہے، گائیڈ کریں معاشرے کو، آلٹرنیٹ لائف سٹائل بتائیں کہ یہ جو اسکالرز کا کیا کام ہوتا ہے، اینالائز کریں، معاشرے کا ڈائریکشن ٹھیک کریں. ان کی طاقت کیا ہے مغرب کی؟ میں جانتا ہوں ان کی طاقت کیا ہے. ان کی طاقت وہ ہے جو مدینہ کے ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایجوکیشن کے اوپر زور دیا، تعلیم پہ، جنہوں نے رول آف لا سیٹ کیا، اور جنہوں نے ایک انسانیت کا نظام، ویلفیئر سٹیٹ بنائی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ، وہ آج وہاں آپ کو ملتی ہے۔ رول آف لا بھی وہاں ملتا ہے۔ اسکینڈینیویا سے بہتر ویلفیئر سسٹم ہی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ یہودی آج دنیا کو ڈومینیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ تعلیم کے اوپر جو ان کا حکم تھا کہ جب سے پیدا ہو اور جب تک قبر میں جاؤ علم سیکھو، وہ یہودیوں کو دیکھ لیں جتنی وہ محنت کرتے ہیں، اور جو ہر یونیورسٹی کے پروفیسرز، نوبل پرائز ونر، وہ اوپر ہے۔ جو محنت کرے گا اوپر جائے گا، کیونکہ وہ تو رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے تھے وہ۔ تو جو انسان ان کی حکم پہ اور سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا، جو انسان، کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے۔ لیکن جو وہاں تباہی مچی ہے، ان کے فیملی سسٹم جو ڈسٹروائے ہو رہا ہے، جو ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں، 1970 میں 14 میں ایک ڈیورس ہوتی تھی انگلینڈ میں، آج 70-80% ڈیورس ہے، کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے وہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، اسکالرز کے لیے، کہ اپنے معاشرے کو گائیڈ کریں آپ۔ میں آخر میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پورا بیک کرے گی اپنے اسکالرز اور رائٹرز کو، اور آپ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے معاشرے کو گائیڈ کریں گے، اور یوتھ کو خاص طور پہ۔ شکریہ۔ میں اسکالرز کی بہت ضرورت ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کہتے ہیں عالم کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، دانشوروں کی اہمیت کم ہونے سے تہذیب زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مغرب ترقی کر رہا تھا تو ان کے اسکالرز کیا کردار ادا کر رہے تھے۔